بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ آج عقیقے کے تعلق سے کچھ علم حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ تو عقیقہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس طریقے کو عقیقہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، عقیقے کا حکم کیا ہے، یعنی عقیقہ کروانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے، عقیقہ کروانا واجب یا فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر نہیں دیا ہے تو زبردستی قرض لے کر اسلام کو مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات کہ عقیقہ وہ کیوں کروایا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو عقیقے کے دو مقصد ہیں، دو فائدے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ جب خوشی آتی ہے تو انسان جو ہے جانور ذبح کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا ہے، اس لیے اس خوشی میں آپ لوگوں کو کھلائیے۔ دوسرا مقصد، ترمذی شریف کی جو حدیث ہے 1510 نمبر کی، حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آفات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس کی طرف سے عقیقہ کروا دیا جاتا ہے تو آفات اور بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے عقیقے کا دوسرا فائدہ، دوسرا مقصد سمجھ میں آیا کہ عقیقہ ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تیسری بات، عقیقہ کتنے جانوروں کا کیا جائے؟ تو اصل سنت تو یہ ہے کہ آپ لڑکی کی طرف سے 2 بکرے ذبح کروائے یا 2 بکریاں ذبح کروائے، اور لڑکی پیدا ہوئی ہے تو لڑکی کی طرف سے 1 بکری یا 1 بکرا ذبح کروائے۔ اب درمیان میں ایک بات سمجھے، کسی کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یار یہ لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور 2 بکریاں 2 بکریاں، اور لڑکی کی طرف سے 1 ہی بکری یا 1 بکرا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لڑکے کی پیدائش پر خوشیاں زیادہ ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر خوشی کم ہے۔ نہیں، ابھی میں نے آپ کو سمجھایا کہ عقیقے کا ایک مقصد یہ ہے کہ آفات اور بلیات بھی عقیقے کی وجہ سے دور ہوتی ہیں۔ چونکہ لڑکے کے ساتھ آفات اور مصیبتیں زیادہ لگی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کے اندر کم لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہا کہ لڑکے کی طرف سے 2 جانور ذبح کرو تاکہ جو آفات اور بلیات اس کے ساتھ زیادہ لگی ہوئی ہے وہ دور ہو جائے۔ اس لیے آج جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، لوگ یہ بھی کہتے کہ دیکھو اسلام نے کہا کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور ذبح کرو اور لڑکی پیدا ہو تو 1 جانور ذبح کرو۔ تو سمجھانا چاہیے ہمیں غیر مسلم بھائیوں کو یا اس طرح کا اعتراض کرنے والوں کو کہ عقیقے کا مقصد تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ ایک بات اور سمجھیے، جو ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہے، غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکا ہو تو بکرا ہی ذبح کیا جائے گا، بکری نہیں ذبح کی جا سکتی، اور لڑکی ہے تو بکری ہی ذبح کی جائے گی، بکرا نہیں ذبح کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس پر دلیل دیتا ہوں۔ ترمذی شریف ہی کے اندر حدیث ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کروایا تو بکری ذبح کروائی۔ دیکھیے لڑکے کی طرف سے ہو رہا ہے، جانور ذبح ہو رہا ہے، لیکن بکری ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ بھئی لڑکا ہوگا تو بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بہرحال آج عقیقے کے تعلق سے اتنے مسائل سمجھا، اب آئندہ اور جو مسائل رہ گئے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔